السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان اپنے دین، اپنے اسلام پہ فخر کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اسلام کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، اور کون شخص ہے نعوذ باللہ جو زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ صحیح بخاری، اس کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس۔ ہر مسلمان کو یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، اپنے دل پہ لکھ لینی چاہیے۔ اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ یہ شہادت دو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا ہے۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا۔ تیسرا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ آج اس کے متعلق گزارشات کرنی ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے۔ اور 5واں یہ ہے حج کرنا، اگر کوئی انسان استطاعت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ 5 اوصاف جس بندے کے اندر ہوں گے وہ مسلمان کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے۔ چونکہ اللہ نے اپنے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت 3 قسم کی ہے، قولی عبادت جو زبان سے کی جاتی ہے، فعلی عبادت جو بدن سے کی جاتی ہے، بدنی عبادت، اور مالی عبادت۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یاد رکھیں، یہ مال کی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے حضور ہم پیش کرتے ہیں۔ جس طرح نماز میں کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ سنن اور نوافل ہیں، روزے بھی کچھ فرض ہیں اور کچھ نفلی روزے ہیں۔ اسی طرح مال کے اندر بھی کچھ ایسا ہے جو فرض ہے ہم پہ، جو فرض ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ کس پہ اور کن کن مالوں پہ فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ان چاروں میں کسی کے پاس ایک خاص مقدار تک ہوگی تو اس میں سے زکوٰۃ اسے دینی پڑے گی۔ سب سے پہلے زمین کی پیداوار، وہ غلے کی صورت میں ہے یا پھل کی صورت میں، وہ ایک خاص وزن تک ہوگی، انشاءاللہ وہ اس کا تذکرہ عرض کروں گا۔ تو اس بندے پہ اس کا ایک حصہ، خاص حصہ اللہ کے راستے میں دینا فرض ہے۔ یہ اسلام کی مالی عبادت لازم ہے جو انسان کو کرنی ہے۔ دوسرا، باہر چرنے والے چوپائے یا فارمز میں رکھے ہوئے جانور،
3 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ، بکری، دمبا یہ ایک ہی نسل ہے، گائے، بھینس یہ ایک چیز ہے، تیسرا اونٹ، یہ اگر ایک خاص مقررہ حد تک پہنچے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سونا اور چاندی، چاہے اس کے زیورات بنا کے رکھے ہیں یا ویسے انسان نے سونے کی ٹکیا اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، یعنی بطور ذخیرہ خزانہ، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ ہے، جو انسان تجارت کے لیے چیز خریدتا ہے، بناتا ہے، لاتا ہے، بیچتا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایک جو کیپٹل کرنسی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے نقد کی صورت میں، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا مال کسی کے پاس ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس اثاثے ہیں، ان چاروں چیزوں میں کوئی بھی، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ 40 میں سے 1 اللہ کا حق ہے، 39 اس کے پاس رہیں گے، یعنی 100 میں سے 2.5۔ اگر اس کے پاس چاندی ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، اس زمانے میں چاندی اور سونا 52.5 تولے چاندی اور سونا 7.5 تولے یہ ایکول تھا۔ اب سونا بہت زیادہ شوٹ کر گیا ہے، چاندی بہت پیچھے ہے، تو علماء اس میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ چاندی 52.5 تولے وزن ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس وقت یہ دونوں چیزیں ایکول تھی، اب سونے کو معیار بنایا جائے گا۔ اگر 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر اس کے پاس سونا ود کیپٹل یا کوئی بھی چیزیں موجود ہیں، یعنی اتنے اثاثے اس کے پاس ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی آمدن میں کہا، اللہ نے حکم دیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب تم اپنی فصل کو کاٹو تو اس کا حق دو۔ وہ کتنا حق ہے؟ اگر زمین بارانی ہے، یعنی بارش کے پانی سے ہی اس کی فصل ہوتی ہے، تو وہ 10 من میں سے 1 من اللہ کا حق ہے۔ اگر انسان پانی لگاتا ہے، یعنی ٹیوب ویل سے لگاتا ہے یا قیمتاً پانی لگاتا ہے، تو پھر 20 من میں سے 1 من اللہ کا حق ہے۔ اور کتنا اس کے پاس غلہ ہو تو اس پہ ہے 5 وسق، یہ تقریباً 20 من کے قریب بنتا ہے۔ اگر اتنا غلہ اسے ملتا ہے اخراجات نکال کے، تو پھر اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس میں سے عشر دے، 20واں حصہ اگر وہ پانی خود لگاتا ہے، 10واں حصہ اگر پانی اللہ کی طرف سے ملتا ہے یعنی۔ اسی طرح بکریاں ہیں، اگر اس کے پاس 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری اللہ کے راستے میں دینی ہوگی۔ اگر 20 بھینسیں ہیں تو اس کے 1 سال کا بچہ یہ بطور زکوٰۃ اسے دینا ہے۔ 5 اونٹ ہوں گے یا اونٹنیاں ہوں گی، اللہ کی راستے میں زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح جیسے تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور اس کا معاملہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ دینی ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے دین کا حصہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس عبادت کو ادا نہیں کرتا تو اللہ نے بڑی سخت وعید فرمائی، کہا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ جو شخص مال اکٹھا کرتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، بینک میں رکھا یا گھر میں یا کسی طریقے سے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو اللہ کا حق ہے وہ غرباء کو نہیں دیتے، فبشرھم بعذاب علیم، اللہ کہتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو، کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی، العیاذ باللہ۔
یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ان کا مال تختیاں بنا کے جہنم کی آگ میں سرخ کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم و جنوبہم، اس کے چہرے کو داغا جائے گا اس مال کے ساتھ، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے لیکن اللہ کا حق نہیں دیتے تھے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے خرچ کرنا ہے، کن پہ خرچ کرنا ہے؟ تو یہ سورت توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ نے 8 مدیں بیان کی ہیں۔ پہلی مد انما الصدقات، تمہارے صدقات، اس کے حقدار کون ہیں؟ للفقراء، سب سے پہلے فقراء ہیں۔ اب فقراء کون ہیں؟ یہ جو سڑکوں پہ مانگتے ہیں؟ نہیں، فقراء کی تعریف خود قرآن میں اللہ نے کی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقیر وہ ہیں جو اللہ کے رستے میں روک لیے جائیں، جس طرح فلسطین، کشمیر اور اس طرح کے جو مسلمان ممالک ہیں جنہیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کی زندگی ان پہ تنگ کی گئی ہے، یا ایسا قیدی جو دین کی وجہ سے اسے قید کر دیا گیا، کہا یہ پہلے فقیر یہ ہیں، احصروا فی سبیل اللہ۔ فقیر کی دوسری تعریف یہ کی ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپاہج ہیں، نابینا ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں مارنے کی یعنی مزدوری کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسرے وہ سفید پوش ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ مانگتے تو نہیں ہیں نہ ہی کچھ، لیکن عام آدمی انہیں پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ فقیر آدمی ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے انسان پہچانتا ہے کہ یہ بندہ کو پریشان ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، جو فقیر ہیں واقعتاً وہ چمٹ کے نہیں مانگتے، اور دوسری وہ مسکین ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کی ماں نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مسکین وہ شخص، وہ مزدور ہے جو کام کرتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی اجرت نہیں ہوتی کہ وہ آسانی سے اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے۔ اگر کوئی بیماری آ جائے یا کوئی اور مسئلہ بن جائے تو اس کے پاس نہیں کچھ بھی ہوتا کہ وہ اس سے نپٹ سکے، یہ دوسرا مسکین ہے۔ والعاملین، وہ اسلامی حکومت اگر ہو اور اس کے وہ کرندے، اس کے وہ بیوروکریٹ جو اسلامی حکومت کا کام کرتے ہیں، بعض نے کہا صرف وہ عاملین جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ وہ غیر مسلمان جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں، آپ کی اعانت سے وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، لیکن جو شخص اپنے کفر کے اوپر سٹک ہے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس غیر مسلمان کو دی جا سکتی ہے تالیف قلب کے لیے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانے کے لیے، اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے، ان کی گردن چھڑانا، لیکن آج کے زمانے میں ایسا شخص جو ناجائز کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اس کی جان چھڑانے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، چٹی پڑ جائے، ایک اس کا معنی مقروض بھی ہے، اگر وہ کسی کرائسس کی وجہ سے مقروض ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس نے سود پہ پیسے لیے مقروض ہوا، کسی کرائسس کی وجہ سے وہ مقروض ہوا، ایسے قرض دار کو دینا۔ والغارمین، چٹی پڑ جانا یہ بھی ہے کہ کوئی انسان ضمانت دے دیتا ہے کسی کی کہ بھائی اگر اس نے نہ دیے تو میں دوں گا، وہ نہیں دیتا تو اب یہ اپنی زکوٰۃ سے یا لوگوں سے زکوٰۃ لے کے دے سکتا ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ بڑا وسیع ہے، یہ فی سبیل اللہ میں ہر وہ مد آتی ہے جو بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے
اسلام کے احکامات، اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے چاہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ حتیٰ کہ آج سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا کا دور ہے، ایسے وہ چینل جس طرح کہ ہمارا پیغام ٹی وی بھی ہیں، ایسے چینلز جو نفع نقصان کسی یعنی کاروباری بنیاد پہ نہیں، صرف دین کی دعوت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کے راستے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، ایسا مسافر جو دور دراز چلا گیا، اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا یا اس کے پیسے گم ہو گئے، اسے واپس اپنے گھر تک پہنچنا ہے یا وہاں کچھ مدت ٹھہر کے کسی کام کے لیے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ، یہ 8 مدیں ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کے معاملے میں زکوٰۃ دینے والے بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں۔ وہ ہر اس بات پہ تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ حقدار ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسکین آدمی ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اس معاملے میں اللہ نے نہ میری نہ کسی پہلے رسول کی مانی ہے، اللہ نے خود مدیں مقرر کی ہیں، اگر ان مدوں میں تم آتے ہوگے تو میں ضرور دوں گا، اگر نہیں آؤ گے تو مجھ سے توقع نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض یا نفرت کی تو وہ بھی اللہ کے لیے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو عطا کیا تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اسے دو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے منع کیا تو اس لیے کہ اللہ نے اسے نہیں دینے کا حکم دیا۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جہاں دینے والے کو بڑی تاکید کی کہ دینی ہے، اسی طرح لینے والے کو بھی پابند بنایا کہ جو شخص بغیر کسی ضرورت کے، یعنی اس کا حق نہیں ہے، وہ صرف عیاشی کے لیے اپنا ہاتھ دراز کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا ضرورت اپنا ہاتھ دراز کیا، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر ضرورت کے مانگتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے روبرو آئے گا، اس کے جسم پہ گوشت نہیں ہوگا، جس طرح ایک مردے کی کھوپڑی ہر چیز کھا چکی ہوتی ہے، اس طرح اس کا چہرہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی عجیب و غریب واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ مکے کے ایک بہت بڑے خاندان کے لوگ انسان تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے انہیں بڑا صاحب ثروت بنایا تھا۔ یہ جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو ان کے عزیزوں نے سب کچھ چھین لیا۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو حالات بہت سخت ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئے اور اپنی تنگ دستی کا اظہار فرمایا، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حالت زار دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اٹھے اور جاتے جاتے آپ نے آہستہ سے کہا، حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام نے سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لینے کے لیے گھر میں تشریف لے گئے، حضرت حکیم بن حزام وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حکیم بن حزام نہیں تھے۔ آپ نے پوچھا حکیم کدھر گئے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے گئے۔ نے فرمایا کیوں چلے گئے؟ کہا پتہ نہیں جی۔ کچھ وقت کے بعد رسول اللہ کو ملے، آپ نے پوچھا حکیم آپ میرے پاس آئے تھے، مجھ سے کچھ طلب کیا، میں لینے کے لیے گیا، آپ چلے گئے۔ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے آہستہ سے بات کہی تھی نا، میں نے سن لی تھی کہ اگر نہ مانگتے تو اچھا ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے،
اللہ مجھے اپنی ہاتھ کی محنت کا دے، میں کبھی نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے مکے سے زیادہ انہیں مال سے نواز دیا۔ یہ بات کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ بات پلے باندھ لی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں فتوحات ہوئی، ہر مسلمان کا حصہ مقرر ہوا، ان کا بھی۔ حضرت ابو بکر نے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں، میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں گا اور کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکر چونکہ ان کا حق تھا وہ سنبھالتے گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا اور فتوحات ہوئیں، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، انہوں نے نہ لیا۔ ان کا اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ ایک پوری گٹھڑی بن گئی، یعنی درہم و دینار کی گٹھڑی بن گئی۔ حضرت عمر سر پہ اٹھا کے ان کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے وہ دروازے کی درز سے دیکھا، باہر حضرت عمر سر پہ گٹھڑی اٹھائے کھڑے ہیں، 22.5 لاکھ مربع کا حکمران، حق دینے کے لیے دوسرے کے دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا حکیم دروازہ کھولو، تمہارا حق میرے پاس ہے، اسے لے لو۔ وہ دروازہ نہیں کھول رہے، کہنے لگے امیر المومنین میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں گا، میں نہیں لوں گا، اور نہیں لیا۔ یہ ہے مسلمانی۔ دینے والے کو اگر پابند بنایا ہے تو لینے والے کو بھی خودداری کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی انسان خودداری کا مظاہرہ کرے اور اللہ سے طلب کرے تو اللہ اس کے لیے وسعت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو لیکن آج وقت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک وقت کوئی شخص کسی سے لے لیتا ہے تو دینے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کام بھی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے مل تو جاتا ہے، اور لینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اس مال کو جو غریبوں کا، خالص غرباء کا حق ہے، ایک شخص مزدوری کر سکتا ہے، محنت کر کے اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس مال سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت یہ جو مالی عبادت ہے یہ اللہ کے لیے کرنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اتحیات کا معنی کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میری زبان کی عبادت، اے اللہ میری بدن کی عبادت، اے اللہ میری مال کی عبادت صرف تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تینوں عبادتیں اللہ خالص تیرے لیے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جہاں ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زبان سے ذکر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح اپنی مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے کریں۔ اور یہاں ایک بات آخری عرض کر دوں کہ ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کو گرم کیا جائے گا ان میں ایک یہ سخی ہوگا جس نے لائنیں لگوا کے لوگوں کو مال دیا۔ اللہ کی عدالت میں جائے گا تو اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں مال دیا کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات اللہ خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا غنی آدمی تھا، وہ لوگوں نے کہہ دیا۔ فرشتوں سے کہیں گے اس کا پیشانی پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اس لیے بہترین صدقہ وہ ہے جو چھپ کے دیا جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگ آج پوچھتے ہیں جی بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلا بھائی کا حق ہے، سب سے پہلا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ پھر جا کے اسے کہنا میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بھائی آپ مدد کر رہے ہیں، وہ غریب آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ آپ کیا دے رہے ہیں، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح مت کریں، اللہ کے لیے یہ سارا کچھ کریں اور اپنے مال کو پاک کر لیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کا حق دے کے پاک کر لینا، اور ایک بڑھوتری بھی ہے کہ اللہ کے حق دیں گے اللہ اس مال کو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا